بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلیکہ واصحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی مرشدی یا نور اللہ وعلیکہ واصحابہ سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، اگر اللہ نے ظالم کو مہلت دے رکھی ہے تو اس کی گرفت سے تو وہ ہرگز نہیں نکل سکتا، اور وہ اس کی گزرگاہ اور گلے میں ہڈی پھنسنے کی جگہ پر موت کا منتظر ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ قوم اہل شام تم پر غالب آ کر رہے گی، اس لیے نہیں کہ ان کا حق تم سے فائد ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کی طرف باطل ہونے کے باوجود تیزی سے لپٹتے ہیں، اور تم میرے حق پر ہونے کے باوجود سستی کرتے ہو۔ رعیتیں اپنے حکمرانوں کے ظلم و جور سے ڈرا کرتی تھیں، اور میں اپنی رعیت کے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ میں نے تمہیں جہاد کے لیے ابھارا، لیکن تم اپنے گھروں سے نہ نکلے۔ میں نے تمہیں کارآمد باتوں تو سنانا چاہا، مگر تم نے ایک نہ سنی، اور میں نے پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی تمہیں جہاد کے لیے پکارا اور للکارا، لیکن تم نے ایک نہ مانی، اور سمجھایا بجھایا مگر تم نے میری نصیحت قبول نہ کی۔ کیا تم موجود ہوتے ہوئے بھی غائب رہتے ہو، حلقہ بدوش ہوتے ہوئے گویا خود مالت ہو؟ میں تمہارے سامنے حکمت اور دانائی کی باتیں بیان کرتا ہوں، تم ان سے بھٹکتے ہو، تمہیں بلند پائے نصیحتیں کرتا ہوں اور تم پرا دندہ خاطر ہو جاتے ہو۔ میں ان باغیوں سے جہاد کرنے کے لیے تمہیں آمادہ کرتا ہوں، تو ابھی میری قوم میری پوری بات ختم بھی نہیں ہوتی کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اولاد صبا کی طرح تتر بتر ہو گئے، اپنی نشت گاہوں کی طرف واپس چلے جاتے ہو، اور ان نصیحتوں سے غافل ہو کر ایک دوسرے کے چکمے میں آ جاتے ہو۔ صبح تو میں تمہیں سیدھا کرتا ہوں، اور شام کو جب آتے ہو تو ویسے کمان کی پشت کی طرح تیرے سیدھا کرنے والا عاجز آ گیا، اور جسے سیدھا کیا جا رہا ہے وہ لا الہ ثابت ہوا۔ اے وہ لوگ جن کے جسم تو حاضر ہیں اور عقلیں غائب اور خواہشیں جدا ہیں، ان پر حکومت کرنے والے ان کے ہاتھوں آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں، اور تمہارا حاکم اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، اور اہل شام کا حاکم اللہ کی نافرمانی کرتا ہے مگر وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ معاویہ تم میں سے 10 مجھ سے لے لے اور بدلے میں اپنا ایک آدمی مجھے دے دے، جس طرح دینار کا تبادلہ درہموں میں ہوتا ہے۔ اے اہل کوفہ، میں تمہاری 3 اور ان کے علاوہ 2 باتوں میں مبتلا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ تم کان رکھتے ہوئے بہرے ہو اور بولنے چالنے کے باوجود گونگے ہو، اور آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے ہو، اور پھر یہ کہ نہ تم جنگ کے موقع پر سچے جوانمرد ہو اور نہ قابل اعتماد بھائی ہو۔ اے ان اونٹوں کی چال ڈھال والوں کے جن کے چرواہے گم ہو چکے ہیں، اور انہیں ایک طرف سے گھیر کر لایا جاتا ہے تو دوسری طرف سے بکھر جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، جیسا کہ میرا تمہارے متعلق خیال ہے، گویا یہ منظر میرے سامنے ہے کہ اگر جنگ شدت اختیار کر لے اور میدان کا رزار گرم ہو جائے تو تم ابن ابی طالب سے ایسے شرمناک طریقے پر علیحدہ ہو جیسے عورت بالکل برہنہ ہو جائے۔ میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور شاہراہ حق پر ہوں، جسے میں باطل کے راستوں میں سے ڈھونڈ کر پاتا رہتا ہوں۔ اپنے نبی کے اہل بیت کو دیکھو، ان کی سیرت پر چلو اور ان کے نشر قدم کی پیروی کرو، وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں ہونے دیں گے اور نہ گمراہی و ہلاکت کی طرف پلٹائیں گے۔ اگر وہ کہیں ٹھہریں تو تم بھی ٹھہر جاؤ، اور اگر وہ اٹھیں تو تم بھی اٹھ جاؤ۔ ان سے آگے نہ بڑھ جاؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور نہ انہیں چھوڑ کر پیچھے رہ جاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اصحاب دے تھے، مجھے تو تم میں سے ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو ان کے مثل ہو۔ وہ اس عالم میں صبح کرتے تھے کہ ان کے بکھرے ہوئے چہرے خاک سے اٹھے ہوتے تھے، جبکہ رات کو وہ سجود قیام میں کاٹ چکے ہوتے تھے۔ اس عالم میں تو تبھی پیشانیاں سجدے میں رہتے تھے، اور تبھی رخسار اور حشر کی یاد سے اس طرح بے چین رہتے تھے کہ جیسے انگاروں پر ٹھہرے ہوئے ہوں، اور لمبے سجدوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بطری کے دھتنے ایسے ڈٹے پڑے ہوئے تھے۔ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جاتا تھا ان کی آنکھیں برس پڑتی تھی، یہاں تک کہ ان کے گریبانوں کو بھگو دیتی تھی، اور وہ اس طرح کانپتے رہتے تھے جس طرح تیز جھکڑ والے دن درخت تھر تھراتے ہیں، سزا کے خوف اور ثواب کی امید میں۔ میری دل سے دعا اپنے پیارے رسول پیارے حبیب حضور سرور کونین سرکار رحمت للعالمین و خاتم النبیین، اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے ساتھ ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔